نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ ملک کا اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے، اور پھر جب ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہو جائے گا کہ اس کے لیے اس کے اندر سے کوئی سوال دیا جا سکے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایک سوال دیا جائے گا۔ اس کی جو بھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس کی کافی حد تک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے ترجمے کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کا نام لے کے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک با برکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت ہے، وہو اور وہ، علی پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا با محاورہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں۔ تبارک الذی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ اب یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں تبارک الذی، تبارکہ جو لفظ ہے یہ دراصل فعل ہے، اور تبارکہ کے معنی جو ہیں، یعنی تبارکہ سے مراد ہے برکت۔ برکت کے 3 معنی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ خیر ہونا۔ بہت زیادہ خیر ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں ہم برکاتہ میں برکت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی، رحمت اور برکت عطا کرے، اور برکت بھی ایسی کہ جو خیر ہی خیر ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں بارک اللہ، کہ اللہ آپ کو برکت دے، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے۔ اور برکت میں بہت زیادہ خیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ مل جائے آپ کو، یا نعمت بہت زیادہ مل جائے، بلکہ جتنی بھی نعمت ملے وہ بہت سارے کو پوری پڑ جائے۔ یعنی اگر افراد زیادہ ہیں اور چیز تھوڑی ہے تو وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو کہ وہ سب کو پوری پڑ جائے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت ساری چیز مل جائے اور بہت ساری چیز میں برکت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیز میں اگر برکت نہ ہو تو وہ بھی پوری نہیں پڑتی ہے، لیکن تھوڑی سی چیز میں اگر برکت ہو تو وہ بہت سارے کو پورا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو، یعنی فوق توقع، یعنی بہت زیادہ جو توقع ہم رکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ کی توقع رکھ لیتے ہیں۔ اگر میں برکت کے معنی یہ رکھوں کہ بھئی مجھے بہت ساری چیز ملے گی، تو ضروری نہیں ہے وہ چیز بہت زیادہ ہو، بلکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جتنی آپ کی امید ہے، اس سے بھی بہت بڑھ کر ہو، بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایکسپیکٹیشن آپ کی جو ہے، جو آپ امید کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہو، اس سے بہترین ہو۔ اور پھر تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ اسٹیبل ہو، اس کے اندر بقا ہو، اس کے اندر اسٹیبلٹی ہو، یعنی برکت ایسی ہو، خیر ایسی ہو کہ جو آپ کی باقی رہنے والی ہو، برکت مسلسل رہنے والی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ برکت ختم ہو جائے۔ اور برکت جو ہے وہ اطاعت کو مستلزم ہوتی ہے، کہ جیسے مطلب ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، تو جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ برکت آتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے کاموں میں دیکھیں، اپنی چیزوں میں دیکھیں، جیسے جیسے آپ نے بھی شاید اس چیز کو اپنی لائف کے اندر آبزرو کیا ہو، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بڑھاتے ہیں، ویسے ویسے برکت بھی آٹومیٹکلی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک توحید کا بھی ایک کنسپٹ آتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، کیونکہ
آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ایک اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ کون سی والی ذات، یہاں پہ آپ کس کو پٹ کریں گے؟ الذی کی جگہ پہ، الذی کی جگہ پہ آپ اللہ کو پٹ کریں گے، آپ کو برکت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، یا کوئی داتا گنج بخش یا کوئی پیر فقیر اس کی ہے، یا پھر کوئی نان مسلم جو اپنے اپنے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا وہ ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پہ رکھتے ہیں الذی پہ کہ تبارک الذی یعنی بابرکت ہے وہ ذات یعنی جو اللہ ہے، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب الذی بتائے گا کہ آگے چیلنج دیا گیا ہے الذی یعنی وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھ میں بادشاہت نہیں ہے۔ بیدی ہی سے کوئی مراد لے لے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد انسانوں کے جیسا ہاتھ، تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کے ہاتھ کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تمثیل بیان کرے، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے تمثیل بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبُوا الْأَمْثَالَ کہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی ذکر آتا ہے، چہرے کا بھی ذکر آتا ہے، تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید کا ذکر کیا ہو یا پنڈلی کا ذکر کیا ہو یا چہرے کا ذکر کیا ہو، اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان چیزوں کا اس بات کیا ہے تو یقیناً ہوگی، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اس کی تمثیل ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے الملک سے مراد یعنی بادشاہت۔ اب یہاں پہ بیدہ دنیا نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ میں دنیا ہے، اب یہ الذی بتا رہا ہے کہ آگے کا جو اوپن چیلنج تھا کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی پوری یونیورس کی بادشاہت ہے، نہ کہ صرف دنیا کی بادشاہت ہے، یعنی وہ ذات وہ ہے کہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں اس پوری یونیورس کی بادشاہت ہے۔ اگر ہم یونیورس کی بات کریں تو یونیورس کی اس کا اندازہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں انسان کی جو دنیا ہے، یعنی جو ہماری ارتھ ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑا جو کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوتا ہے، اس میں پڑے ہوئے ایک مٹر کے دانے کے جتنی ہیں۔ اس انسان کی کیا حیثیت رہ گئی اس کے اندر، جو اگر ہم اللہ کو نہ مانیں اور اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو حاجت روا یا جو بھی اپنا پیر فقیر کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کو بنا لیں تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، بلکہ ذرے کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے۔ اور پھر آگے بادشاہت کے ایٹریبیوٹس بھی آگے بتا دیے جا کر کے، کہ فرمایا کہ وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر، تمام تر چیزیں اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، یعنی ہر عام اور خاص چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ اس پہ پوری طرح سے حق ملکیت رکھتا ہے، یعنی ہر ایک چیز پر وہ جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور وہ سب پر قدرت رکھتا ہے، اور سب ہی اس کے محتاج ہیں، اس کی قدرت کے محتاج ہیں۔ قدرت میں دراصل کل ملکیت کا احساس ہے، تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی شان ہے کہ یعنی وہ خالق ہے، تو خالق وہ ہوتا ہے جس نے ہر ایک چیز کو خلق کیا ہوتا ہے، تخلیق کیا ہوتا ہے، تو تخلیق کار جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہوتی ہے، ہر تمام تر قدرتیں ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔